یہ 250 عیسوی کی بات ہے کہ جب شہر افسوس پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہر سے باہر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں دیگر خرافات کے ساتھ پوجا پاٹ ہوتی اور جانوروں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جاتی تھی۔ بادشاہ سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، جو بھی اعتراض کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ ایک سال میلے میں چند عیسائی نوجوان بھی شامل ہوئے جو اپنی قوم کے نمائندے تھے۔ ان نوجوانوں نے میلے کے دوران قوم کو پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان کے لیے خون کے نذرانے پیش کرتے دیکھا تو ان کو قوم کی احمقانہ حرکتوں پر بڑا افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میلے کے ہزاروں لوگوں میں سے چند لوگوں کے دلوں میں پوجا پاٹ سے شدید نفرت کے جذبات پیدا فرمائے۔ چنانچہ پہلے ایک نوجوان میلے سے نکل کر دور درخت کی گھنی چھاؤنی میں بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور نوجوان درخت کے سائے میں آ کر بیٹھا۔ اسی طرح تھوڑی ہی دیر میں وہاں 7 نوجوان آ کر جمع ہو گئے جو سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ یہ 7 نوجوان قوم کے جاہلانہ طرز عبادت سے بیزار تھے اور قریب قریب بیٹھے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی میرے خیالات کا علم ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے مخبری کر دی تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اسی شش و پنج میں کافی دیر ہو گئی، خاموشی طویل ہوتی چلی گئی۔ بالآخر ان میں سے ایک کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی اور وہ بول پڑا کہ بھائیو، میری قوم جس پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے یہ کفر ہے، باطل ہے۔ یہ بے جان بت ہمارا خدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خدا تو صرف ایک ہے کہ جس کا کوئی شریک و ثانی نہیں ہے۔ اس نوجوان کی باتیں تو گویا باقی نوجوانوں کے دل کی آواز تھی۔ یوں چند ہی منٹوں میں یہ ایک دوسرے کے دوست و رفیق بن گئے۔ پھر انہوں نے قوم سے بغاوت کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک خفیہ عبادت گاہ تیار کر لی، لیکن ان کی یہ عبادت گاہ زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہی اور اس کی خبر سینہ بسینہ گردش کرتی ہوئی بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سب کو دربار میں طلب کیا۔ نوجوان جب دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے ڈر اور خوف کو ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے نہ صرف اپنا عقیدہ بیان کیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ بادشاہ اور اہل دربار ان نوجوانوں کی بے باکی پر حیران رہ گئے، چونکہ یہ نوجوان امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں چند دنوں کی مہلت دیتے ہوئے حکم سنایا کہ اگر ان چند دنوں میں تم راہ راست پر نہ آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دقیانوس بادشاہ کی سفاکی بہت مشہور تھی۔ نوجوانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ چند دنوں کے بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں کی مدد فرمائی اور اس چند دن کی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر سے دور ایک غار میں چھپ گئے۔ اصحاب کہف کا قصہ دراصل شروع ہوتا ہے ان 3 سوالوں سے جو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے تھے۔ یہودی علماء نے یہ مشورہ دیا کہ تم ان سے یہ 3 سوال کرو، اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر وہ نہ دے سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ ان سے پہلا سوال یہ کرو کہ وہ نوجوان کون تھے جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس شخص کا حال دریافت کرو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا۔ اور تیسرا سوال ان سے یہ کرو کہ روح کیا چیز ہے۔ قریش مکہ کا وفد یہ 3 سوالوں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات سن کر یہ فرمایا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا، چونکہ یہ تینوں قصے یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ عرب میں اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان سوالات کا جواب دیا، بلکہ ان کے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر واقف کرا دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ جس زمانے میں اصحاب کہف یعنی ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادی سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینا پڑا تھا، اس وقت اس شہر کو بت پرستی اور جادوگری کا بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔
لوگ دور دور سے اس کی پوجا کرنے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر دنیا بھر میں مشہور تھے۔ ان کا کاروبار شام، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا، جو اپنے فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہمیں رحمت اور آسانی عطا فرما، اور ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ اور اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت کا بندوبست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی اور غار کے اندر ان پر طویل نیند طاری فرما دی، اور وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ جس غار میں یہ نوجوان سو رہے تھے وہ ایک سنسان جگہ پر واقع تھا، جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے نیند کے دوران کروٹیں بدلنے کا اہتمام بھی فرما لیا تھا۔ یہ غار اندر سے کافی کشادہ تھا۔ اس غار کے دہانے ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویرانے ایک سنسان جگہ پر ایک اندھیری غار اور اس کی دہلیز پر اپنے ہاتھ پھیلائے ایک خوفناک کتا۔ یہ ایک ایسا بھیانک منظر تھا کہ جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ سورہ کہف کی 19ویں آیت میں اصحاب کہف کے دوبارہ زندہ ہونے اور اشیاء خرید و فروخت کے لیے شہر جانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا، اسی طرح 300 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا۔ ان کے جسم اسی طرح صحیح سالم تھے جس طرح 350 سال پہلے سونے سے پہلے تھے۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ گویا جس طرح وہ لوگ غار میں داخل ہوئے تھے وہ صبح کا پہلا پہر تھا، جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ وہ سمجھے کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی ایک حصہ کم سوئے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد انہیں خوراک کا بندوبست کرنے کی فکر ہوئی، چنانچہ پاکیزہ کھانے اور احتیاط و جستجو کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر کی جانب گیا، جو سکہ 300 سال پہلے دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ جیسے ہی وہ سکہ دکاندار کو دیا، پرانا سکہ دیکھ کر دکاندار بڑا حیران ہوا۔ اس نے دوسری دکان والے کو دکھایا، وہ بھی بڑا حیران ہوا۔ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور اس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ اصحاب کہف کا ساتھی یہی کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 2-3 صدیاں گزر گئی تھیں۔ لوگ کس طرح اس کی بات پر یقین کرتے؟ لوگوں کو اس پر شک ہوا کہ اس کو دفن کیا ہوا کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ اصحاب کہف کے غار میں جانے کے وقت جو ظالم بادشاہ اس شہر پر مسلط تھا، اسے مرے ہوئے صدیاں بیت گئی تھی، اور اس وقت اس شہر پر توحید پر یقین رکھنے والے ایک نیک صالح بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی، جس میں اصحاب کہف کا نام اور فرار ہو جانے کا واقعہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ خود دقیانوس نے اصحاب کہف کو اشتہاری مجرم قرار دے کر ان کے نام اور پتے کی تختی لکھوا کر محفوظ کر لیا تھا کہ جب کبھی یہ نظر آئے تو گرفتار کر لیے جائیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دربار شاہی میں کچھ مومن ایسے بھی تھے جو بت پرستی کو برا جانتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر بادشاہ کے خوف کی وجہ سے وہ یہ بات ظاہر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ تختی بطور یادگار رکھ لی تھی۔ اس تختی کا نام رقیم ہے، اور اسی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ بادشاہ اصحاب کہف کے واقعے سے کسی حد تک واقف تھا، اور اس وقت وہ اپنے رب کے حضور اس دعا میں مشغول تھا کہ کس طرح لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھی سے بادشاہ نے کئی طرح کے سوالات کیے، جن کے جوابات سے اطمینان کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اصحاب کہف میں سے ہے۔ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ میں اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ ان لوگوں سے ملا دو جو دقیانوس کے خوف سے اپنا ایمان بچا کر چھپ گئے تھے۔ لہٰذا بادشاہ نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لوگ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور موت و زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس غار تک لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔
بادشاہ شہر کے ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو گرفتار شدہ شخص نے کہا کہ ذرا آپ یہیں ٹھہریں، میں اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر کے آپ کے آنے کی اطلاع دے دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سب کو دیکھ کر وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ چنانچہ ان سب کو ذرا دور کھڑا کر کے آپ خود غار کے اندر داخل ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ ان کے ساتھی یہ سن کر بڑے حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی۔ آخر وہ سب باہر آ گئے، عزت و احترام کے ساتھ بادشاہ کا استقبال بھی کیا اور اپنے غار میں واپس لوٹ گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے اور وہاں اسی وقت ان کی وفات ہو گئی۔ اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سبھی قائل ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس ایک عمارت بنا دی جائے۔ شہر میں کچھ بت پرست بھی تھے، ان لوگوں کا مشورہ تھا کہ بطور یادگار یہاں ایک عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت، بادشاہ اور اکثریت اہل کتاب میں سے تھی اور انہی کا غلبہ تھا۔ ان کی رائے تھی کہ یہاں ایک مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچنے کا سبب بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیت اور آخر کی 10 آیت یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلوات والسلام نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔